گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے۔ ذات حسین نور تھی گویا چراغ طور تھی، کونوں مقام نور کا جس نے دیا جلا دیا، نور نظر رسول کا لخت جگر بطول کا، یعنی حسین نے سبھی لٹا کر ہمیں دکھا دیا۔ نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے، نام ہزار بھیج کر، نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے، شیطان ان پہ آ گیا فتنہ نیا اٹھا دیا، سارے جوان کٹ گئے بچے شہید ہو گئے، آلے نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتا دیا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے رسول، خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول۔ بہت ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام، کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، یتیمی ہے کس کا نام، بد آنکھوں سے خو بہا کے یہ کہنے لگے امام، یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، بھر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، ویرانیوں کے بیج ہیں ظلم و ستم کے کام، با اولاد ظلم و جور ہیں بربادیاں تمام، بربادیاں تمام، مظلوم کا جہان میں رہتا ہے زندہ نام، مالک جہاں کا لیتا ہے ظالم سے انتقام، دنیا میں ظلم و جور کا ملتا ہے سب کو پھل، قانون ہے جہان میں مکافات کا ٹل، مکافات کا ٹل۔ باہر کا غصہ بیوی پر جھاڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک بھائی پاس جا رہا ہے،
خیر اتنے بڑے مجمع میں ایک ایک پاگل ضرور ہونا چاہیے رانچی جانے کے لیے. ذرا دھیان سے سنیے گا. تیسرا اور آخری پیغام امام حسین کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو دھیان سے سنیے گا, پورے جلسے کا خلاصہ. یہ ماتم کہاں سے آیا, یہ تعزیہ کہاں سے آیا, یہ تاریخ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا. اس میں 352 ہجری میں معیز الدولہ کھڑا ہوا. اس نے کہا دکان بند کرو, عورتوں سے کہا کہ منہ کالا کر کے باہر نکلو. اس کا کیا فائدہ, کہا تم کو فائدہ ہو یا نہ ہو, میری کرسی کا فائدہ. معیز الدولہ 352 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 300 سال کے بعد یہ ماتم کا مہینہ شروع ہوا. 300 سال کے بعد حضرت حسین کب شہید ہوئے ہیں؟ سن 61 ہجری میں. اور یہ ماتم کب سے شروع ہوا؟ 352 سال کے بعد. غور کیجیے, دال میں کالا ضرور ہے, یہ پوری دال کالی ہے. معیز الدولہ نام کا آدمی ہے. 352 ہجری میں اعلان کرتا ہے کہ دکان بند رہے گی, عورتوں کو منہ کالا کر کے باہر نکلنا پڑے گا, کالا جھنڈا لے کر کے سڑکوں پر آنا پڑے گا. کہا کیا مقصد سے؟ ماتم کے مقصد سے. کہا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا تم کو فائدہ ہو یا نہ ہو, میرے ووٹ کا فائدہ ہوگا. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آج سے 10 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کمپٹیشن ہوتا تھا رنگپورہ میں تعزیہ نکال لیں. یہ جو رمنا ٹولی ہے اس کا تعزیہ سب سے بھیانک ہوا کرتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ آسمان ہی میں چھید کرتے. کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا. غور کیجیے, کتنا بانس کو ماٹھا گیا ہوگا, چھانٹا گیا ہوگا, اور کیسے بنایا گیا ہوگا, کتنی محنت کی گئی ہوگی. اور اس کو پھر اس طرح بھسایا جاتا تھا جیسے پوجا کرنے کے بعد مورتی کو بھسایا جاتا. یہ ہوتا تھا. یہ تعزیہ کہاں سے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 300 سال کے بعد حضرت حسین سن 61 ہجری میں شہید ہوئے. اور یہ تعزیہ کب سے شروع ہوا؟ 300 سال کے بعد نجف کا بادشاہ کربلا جاتا تھا ماتم کرنے کے لیے. کہ حضور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہی کربلا بنا دیتے. کہا کہ کیسے بناؤ گے؟ کہا تعزیہ بنا دیں گے, اس میں امام حسین کی قبر بنا دیں گے, اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے, آم کا آم گٹھلی کا دام. تعزیہ یہاں سے شروع ہوا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, یہ تعزیہ بنانے والے کون لوگ تھے؟ یہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ ماتم کرنے والے کون لوگ تھے یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت حسین کا کے ددھیال کے لوگ بھی نہیں تھے, حضرت حسین کی ننیہال کے لوگ بھی نہیں تھے, حضرت حسین کی سسرال کے لوگ بھی نہیں تھے. یہ کون لوگ تھے؟ قاتل تھے, قتل کو چھپانے کے لیے ماتم کر رہے تھے. ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. میری ننیہال ہے, اگر میرا قتل ہوگا تو میرے ننیہال والے کو غم ہوگا, ددھیال والے کو غم ہوگا, سسرال والے کو غم ہوگا, کیونکہ سالی پر زیادہ مہربان تھے, سالہ پر زیادہ مہربان تھے. غم وہاں ہوگا, ماتم وہاں ہوگا. لیکن جال سازی دیکھیے, 2 نمبری دیکھیے. کون لوگ ماتم کر رہے ہیں؟ جس کے باپ دادا نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا. کون تعزیہ نکال رہا ہے؟ جس کے باپ دادا نے حضرت حسین کو تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا. کیا مقصد تھا؟ تاکہ باپ دادا کا عیب ماتم کے بہانے سے چھپ جائے. دھیان سے سنیے گا. حضرت حسین کا قافلہ جا رہا ہے, ایک ہی بچہ زندہ بچا. پیچھے لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں. تم لوگ 40,000 تھے, کہاں غائب ہو گئے؟ 18,000 ووٹ دینے والے تھے, کہاں چلے گئے؟ تنہا چھوڑ دیا. مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. حضرت حسین کو تنہا چھوڑ دیا, 4,000 لوگوں نے مل کر کے مار دیا. تم لوگ کہاں تھے؟ یہ رونے والے کون تھے, وہ مارنے والے کون تھے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بتا رہا ہے کہ قتل کر کے آنسو بہا رہے ہیں. ذرا دھیان سے سنیے گا. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4,000 لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں کہ دیکھو تم نے بلایا, میں آیا, میں تمہارا مہمان, پھر پانی کیوں بند کر دیا؟ میں تمہارا مہمان, میرا راستہ کیوں بند کر دیا؟ میں تمہارا مہمان, تم نے میرے ایک ایک آدمی کو چن کر کے کیوں ہلاک کر دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سب کا منہ لٹک گیا, سر جھک گیا. ایسا کیوں کیا تھا؟ دھمکی میں حکومت نے دھمکی دیا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے تو جو سلوک حضرت حسین کے ساتھ نہیں کیا وہ تمہارے ساتھ کرے. اپنی جان بچانے کے لیے
حضرت حسین کو تہر ٹیک کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوفہ کا آدمی چلا ہے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، یہ بتاؤ کہ نماز کی حالت میں مچھر خون پی لے، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو جائے، اس کے منہ پر جو تماچا مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا، خون لگ گیا کپڑے میں، یہ خون کپڑے کو ناپاک کرے گا، جب کپڑا ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جو نماز پڑھی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ کون پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ وہی جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کے لیے آیا کہ او لوگو دیکھو ان مکاروں کو، نواز رسول کو شہید کر دیا، ان کے خون کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ حلال تھا یہ حرام تھا، یہ مکار آیا ہے اس خون کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ مچھر نے خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، پھٹ گیا، بدن کو لگ گیا، کپڑا ناپاک ہوا کہ ناپاک ہوا؟ پاک ہوا۔ دھیان سے سنیے گا، کانپور میں جلوس نکل رہا تھا، عرب کے مہمان آئے، کون مہمان تھے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی تھے۔ کانپور میں جلوس نکل رہا ہے، محرم کا دن ہے، تابڑ توڑ جلوس نکل رہا ہے، 22 ڈی جے تو ایک ساتھ، کان کے تالے پھٹ نہ جائیں تو جلوس بھی کیا جلوس نکل رہا ہے، تابڑ توڑ جلوس نکل رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسا شور ہو رہا ہے سڑک پر، یہ کیسا تماشا ہو رہا ہے؟ کہا حضور آپ کو پتا نہیں آج 10 محرم ہے، حضرت حسین کے ماتم کا جلوس ہے۔ کہا انا للہ، 1400 سال گزر گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی، 1400 سال گزر گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ محرم سے بھی بچیں گے، محرم میں تعاون کرنے سے بھی بچیں گے، اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے سے بھی بچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جنوری میں عیسائی اور محرم میں شیعہ بنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے، ڈولتا شوق سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، باغ اور شیر کو دلدل کو نچانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم نہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم تجھے ہے تو غم تجھے ہے تو بس اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشوں سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو، یوں تو کبھی منہ پھیر کر دیکھا
دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارا کرو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو، کرامات کرو، تم قتل کرو کہ کرامات کرو، کرامات کرو۔ آگ کے شعلوں پہ سویا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا حسین، سلگنا اور شہر چل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا، نہ کر تقدیر کا شیر کچھ دعا مقدر آزما تاجا، نہ کر تقدیر کا شکوا مقدر آزما تاجا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا یوٹیوب چینل۔ دوستو ہر دن کی نئی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دی گئی ریڈ کلر کو ضرور دبائیں، پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک